برڈن آف پروف کیا چیز ہے؟ برڈن آف پروف آپ کا burden of proof is a responsibility to prove a fact or thing. یہ کیا ہے؟ یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز پروو کرنی ہے، کسی فیکٹ کو یا کسی چیز کو آپ نے پروو کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کہتا ہے when person is required to prove existence or truthness of fact he is set that burden of proving that fact. کہ مطلب وہ اب کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ فیکٹ پروو کریں تو اس برڈن آف پروف اسی پہ آ جاتا ہے، اس نے برڈن آف پروف اس پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح وہ میں آپ کو بتا رہا تھا ایگزامپل کہ ان کیس آف مرڈر پروسیکیوشن میں الائج دیٹ آل کنڈیشن کانسٹیٹیوٹنگ اے مرڈر آر فلفلڈ، کہ وہ ساری کنڈیشن جو ہیں وہ فلفل ہوئی ہیں مرڈر کی، جو مطلب تھیں تمام کنڈیشن فلفل کی گئی ہیں. آل سچ کنڈیشن آر فیکٹ ان ایشو، وہ ساری کنڈیشن کیا ہوں گی؟ فیکٹ ان ایشو ہوں گی، اور آپ کو وہ پروو کرنی پڑیں گی. there is obligation to prove their existence. obligation is burden of proof. اب وہ obligation ہو جاتی ہے، مطلب پروسیکیوشن کی obligation میں آ جاتا ہے کہ اس نے وہ سارا کچھ پروو کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس نے سارا کچھ پروو کرنا ہے. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینس سائڈ میں اور کرمنل سائڈ میں، اور آپ کی جو دوسری ہے اس میں سول سائڈ میں، اس میں تھوڑا فرق ہے. ٹھیک ہے؟ کرمنل سائڈ میں تو آپ کو 100% آپ کو کیس پروو کرنا ہوتا ہے. پروسیکیوشن مسٹ پروو ہز کیس بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ. ٹھیک ہے؟ بغیر کسی مطلب ڈاؤٹ کے پروسیکیوشن نے پروو کرنا ہے. جبکہ آپ کا جو سول سائڈ ہے، سول سائڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ پلینٹف نے اگر 51% پروو کر لیا ہے، 49% نہیں پروو کر سکا، تو 51% مطلب 1% بھی زیادہ پروو کر لیا تو کورٹ اس پہ حق میں ڈگری کر دے گی. ٹھیک ہو گیا؟ کورٹ اس کے حق میں ڈگری کر دے گی. اس پہ ایک دوسرا پروسیکیوشن پہ یہی کہا گیا کہ پروسیکیوشن نے 100% کیس کو پروو کرنا ہے. یدی پرنسپل ریمین کانسٹنٹ پروسیکیوشن مسٹ پروو اٹ. ٹھیک ہے؟ کہتا ہے کہ ایک کیس لا ہے، اس میں بتایا گیا کہ if prosecution fail to establish beyond reasonable doubt that the accused is guilty, accused entitled to acquittal. اگر پروسیکیوشن اپنا کیس اسٹیبلش نہیں کر سکتی بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، ٹھیک ہے، وہ مطلب اپنا کیس اسٹیبلش نہیں کر سکتی پروسیکیوشن، تو اس پہ اکیوزڈ کو جو ہے ایکویٹل کیا جائے گا، اکیوزڈ کو چھوڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے بیسک آپ کو برڈن آف پروف پہ. اب ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ جو اس کی جو السٹریشنز ہیں وہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ سارا کنسیپٹ آج کلیئر ہو جانا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آج کی کلاس ہماری انشاءاللہ تھوڑا مطلب 129 تک ہم پڑھیں گے جتنی دیر لگے گی. ٹھیک ہو گیا؟ آج اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. اچھا، کہتا ہے جی برڈن آف پروف whoever desire any person give judgment as to legal rights. Whoever desire any court give judgment as to legal right or responsibility. Legal right or liability depend on the existence of fact which he assert must prove those facts exist. اب ایک شخص کہہ رہا ہے کہ کورٹ جو ہے یہ ججمنٹ دے کہ یہ میرا رائٹ بنتا ہے. جیسے وقاص صاحب نے کہا کہ وقاص صاحب دعویٰ کرتے ہیں ریکوری کا کہ میں نے 5 لاکھ لینا ہے عدیل احمد سے. ٹھیک ہو گیا؟ عدیل احمد سے 5 لاکھ میں نے لینا ہے، تو وقاص صاحب نے پروو کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ ہی مسٹ پروو دوز فیکٹس ایگزسٹ. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا رائٹ ہے کہ میں نے 5 لاکھ لینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ انہوں نے پروو کرنا ہے کہ واقعی انہوں نے 5 لاکھ دینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح آگے یہ رائٹ کی بات رہی ہے. لائبلٹی، اب وقاص صاحب عدیل احمد کہتے ہیں کہ جی یہ وقاص صاحب آئے ہیں اور رات کو آ کے اس نے میرے گھر سے چوری کی ہے، 5 لاکھ کی چوری کی ہے. یا آپ یہ ایگزامپل لے لو لائبلٹی بھی کہ عدیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کو میں نے ایک چیک دیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ پیسے رقم دی تھی، اب وہ واپس نہیں کر رہے. ٹھیک ہے؟ میں نے امانتاً 5 لاکھ اسے دیا تھا، وہ واپس نہیں کر رہے، تو یہ لائبلٹی پہ آ جائے گا. یہ 406 کا پرچہ ہوگا، 406 کی ایف آئی آر ہوگی. تو عدیل صاحب نے پروو کرنا ہے
عدیل صاحب پروسیکیوشن میں آئیں گے تو وہ پروو کرنا ہے 100% پروو کریں گے کہ واقعی یہ آپ نے اتنی اماؤنٹ دی تھی اور اس نے وہی امانت کو مس اپروپریٹ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. مس اپروپریٹ کیا یا اپنے یوز میں وہ لی ہے تو یہاں پہ ان کی لائبلٹی کو پروو کرنا پڑے گا وقاص صاحب کی. ٹھیک ہو گیا. رائٹ ہوتا ہے مطلب کسی رائٹ کو آپ نے پروو کرنا ہے تو وہ رائٹ ہمیشہ ڈکلیئر کرتی ہے سول کوڈ. ٹھیک ہو گیا. رائٹ سول کوڈ ڈکلیئر کرتی ہے اور لائبلٹی آپ کی جو ہے وہ کرمنل کورٹس میں آ جاتی ہے کہ جیسے وہ اکیوز کی لائبلٹی دیکھتے ہیں کہ اکیوز کی لائبلٹی کیا بنتی ہے. اب اس پہ السٹریشن ہے. سمپلی آپ کا جو 117 ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جو پرسن اسرٹ کرتا ہے وہی پروو کرے گا. کوئی پرسن کہتا ہے کورٹ کو کہ آپ ایسی یہ ایسی ججمنٹ پاس کریں تو کورٹ نے کہنا ہے کہ آپ یہ پہلے یہ جو اس کے فیکٹس ہیں وہ جو ایگزسٹ کرتے ہیں وہ آپ پروو کریں دین ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی ڈیفینیشن بتا رہا ہے کہ when a person bound to prove the existence of any fact, when a person bound to prove the existence of any fact, it is said the burden of proof lies on him. ٹھیک ہو گیا. اب جیسے کہ ایک لیڈی ایک وائف آ کے مینٹیننس کلیم کرتی ہے کلیم کرتی ہے کورٹ سے. ٹھیک ہے. تو کورٹ ایشو فریم کرتی ہے کہ whether the plaintiff is entitled to receive maintenance, if so to what extent and for what period. تو یہ او پی پی ہوگا مطلب اونرز ٹو پروو آن پلینٹیف. پلینٹیف نے پروو کرنا ہے وہ مینٹیننس مانگ رہی ہے تو اس نے پروو کرنا ہے کہ وہ کیا انٹائٹلڈ بھی ہے مینٹیننس کے لینے کی یا نہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ برڈن آف پروف کس پہ لائی کرے گا؟ اسی بیوی پہ کہ اس نے آ کے پروو کرنا ہے کہ ہاں جی میں نے یہ مطلب اتنی لینا ہے. وہ کیسے پروو کرے گی؟ وہ آ کے اپنا نکاح نامہ لے آئے کہ یہ دیکھیں یہ نکاح نامہ ہے, اس میں یہ میرے جو ڈیفینڈنٹ ہیں مدعا ہے یہ دیکھیں میرے شوہر ہیں کہ میرے ہسبینڈ ہے تو وہ مجھے میرا رائٹ ہے کہ وہ مجھ سے مینٹیننس دے. ٹھیک ہو گیا. اب اس پہ ہم السٹریشن پڑھ لیتے ہیں. السٹریشن جو ایک دو ہے اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں 118 پہ. کہتا ہے A desire a court to give judgment that B shall be punished for a crime which he say B has committed. ٹھیک ہے. جیسے عدیل احمد کہہ رہے ہیں کہ یہ کورٹ جو ہے نا وقاص احمد کو 7 سال سزا دے کہ انہوں نے مجھ سے 5 لاکھ لیا اور وہ اپنے یوز میں لے گئے اور انہوں نے خود بدھ کر دیا, امانت میں خیانت کی ہے. ٹھیک ہے. تو اب عدیل صاحب نے پروو کرنا ہے اے مسٹ پروو دیٹ بی ہیز کمیٹڈ دی کرائم کہ انہوں نے وہ 5 لاکھ آپ سے امانتاً لیے تھے اور وہ امانت آپ کو واپس نہیں کی. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ آج چیزیں میں مطلب جو پریکٹس ہوتی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. ڈیلی ہم کوئی عدالت سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں یہ امانت میں خیانت کی. اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ایک پرسن ہے وہ ہم سے رکشا لے جاتا ہے کرائے پہ. رکشا نہیں وہ مزدہ لے جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ مزدہ لے جاتا ہے کرائے پہ اور وہ جا کے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو سیٹ کروا دو. وہ کہتا ہے نہیں اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے 60-70 ہزار کا. ہم کہتے ہیں کہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ کا نقصان ہوا ہے. وہ نہیں کروا کے دیتا. ٹھیک ہو گیا. پھر ہم آ جاتے ہیں اپلیکیشن دیتے ہیں تھانے پہ کہ ہم نے جی اس کو رکشا دیا تھا اس پہ امانتاً دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. وہاں پہ تھانے پہ ہماری ایف آئی آر نہیں ہوتی. پھر میں کیا کرتا ہوں میں نے 22 سے 22 بھی فائل کی فار دی لاجنگ آف ایف آئی آر فار دی رجسٹریشن آف کرمنل کیس. ٹھیک ہو گیا. جو بائی A61 میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بائی A61 میں وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ جسٹس آف پیس جو ہے اگر مناسب سمجھتا ہے تو وہ ڈائریکشن دے سکتا ہے. اچھا ہم چلے گئے وہاں پہ تو وہ جج صاحب کے میں نے بہت اچھی اگزامپل دی کہ امانت میں خیانت کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا جو مطلب یہ ہے کرمنل بریچ آف ٹرسٹ یہ کیسے ہوتی ہے. ہم نے بتایا نا کہ یہ ہم سے رکشا لے گیا تھا. ہم نے رکشا اس کو منتن دیا اور واپسی ہوئے اس نے رکشا خراب کر دیا. ٹھیک ہے. پھر جج صاحب نے اگزامپل دی. کہتے ہیں وکیل صاحب یہ دیکھیں یہ
امانت میں خیانت کیسی ہوتی ہے کہ کوئی آپ سے آئے کوئی چیز لے جائے تو وہ امانت نہیں ہوتی. کوئی آپ کے گھر آئے اور آپ سے کوئی چیز لے جائے تو وہ امانت نہیں ہوتی. امانت وہ ہوتی ہے کہ آپ گھر کہیں پہ جا رہے ہیں اور آپ ان کو گھر میں جا کے دے کے آئیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو دے کے آئیں کہ یہ چیزیں میں جا رہا ہوں سعودی عرب، ٹھیک ہے، تو یہ میری چیز رکھ لو، میں واپس پہ آ کے لے لوں گا. تو وہ امانت ہے. یہ نہیں ہے کہ وہی کوئی پرسن آپ کو سے آ جاتا ہے اور آپ سے کچھ چیز لے جائے تو آپ کہیں کہ یہ امانت ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. اسی طرح اس نے اپنے ہی مطلب اپنی جیب سے قلم نکالا اور کہتا ہے یہ دیکھیں وکیل صاحب، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کائنڈلی یہ رکھ لیں اور میں 2 دن بعد کہ آپ سے یہ قلم لے لوں گا. تو یہ امانت ہے. یہ امانت نہیں ہوگی کہ آپ مجھ سے قلم مانگیں کہ یہ مجھے دے دیں، میں کل آپ کو واپس دوں گا. یہ امانت نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. یہ تھا آپ کا وہ بات سے بات نکل جاتی ہے. آگے چلے گئے تھے ہم. ٹھیک ہو گیا. آگے مطلب اگر کہہ رہا ہے کہ اس کو سزا دی جائے، چوری کی سزا دی جائے، مسٹر عدیل احمد کہہ رہا ہے کہ اس کو کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کی سزا دی جائے، تو عدیل احمد نے پروو کرنا ہے کہ واقعی اس نے کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کیا ہے. عدیل احمد نے FIR کروائی ہے 302 کی کہ وقاص احمد نے میرے بیٹے کو مارا ہے. ٹھیک ہے، قتل کر دیا میرے بیٹے کا. تو عدیل احمد نے پروو کرنا ہے کہ واقعی وقاص احمد نے اس کو قتل کیا ہے. ٹھیک ہے. ہی ہو اسرٹ مسٹ پروو اٹ. آگے جی دوسری السٹریشن اس میں کہا گیا کہ اے ڈیزائر اے کورٹ ٹو گیو ججمنٹ دیٹ ہی از انٹائٹلڈ ٹو سرٹن لینڈ ان پوزیشن آف بی بائی دی ریزن آف فیکٹس which he assert and which be deny to be true. A must prove the existence of those facts. اب عدیل احمد کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میری کچھ زمین ہے جو کہ قبضے میں ہے وقاص صاحب کے، تو وہ مجھے واپس دلائی جائے. تو وہ عدیل احمد کو کہیں گے کہ پہلے آپ پروو کریں کہ واقعی آپ اس کے مالک ہیں. آپ جائیں جمع بندی لے آئیں، کوئی آپ انتقال لے آئیں، ٹھیک ہے، کوئی رجسٹری لے آئیں. ٹھیک ہو گیا. جس پہ شو ہو رہا ہو کہ وہ سرٹن لینڈ، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملتان میں جو یہ لینڈ پڑی ہے یہ میری ہے اور قبضے میں وقاص صاحب کے ہے، تو یہ مجھے واپس لے جائیے. تو پہلے آپ وہ پروو کریں کہ واقعی وہ آپ کی زمین بنتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تھا آپ کا 117. 117 تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی سر. سر ابھی آپ نے بتایا ہے کہ جو آپ نے اگزامپل دی تھی کہ جج صاحب نے کہا تھا کہ یہ والا جو ہے نا یہ امانت نہیں ہوتی. سر اس کے ریلیٹڈ ایک کوشچن تھا کہ جو بندہ جب کرایہ رینٹ پہ دکان لیتا ہے رینٹ پہ، جو وہ اس کو ایڈوانس پے کرتا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ جو بھی ایڈوانس پے کرتا ہے، تو جب وہ بعد میں اپنا ایڈوانس واپس مانگتا ہے کہ بھائی میں یہ دکان تمہیں واپس کر رہا ہوں، پوزیشن تمہاری، تو یہ جو ایڈوانس ہے وہ واپس کر دو. سر کیا وہ جو ایڈوانس ہے وہ انکار کر، وہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی نہیں پھر لے لینا، کیا وہ امانت میں خیانت میں فال کرے گا یا وہ اس کا الگ سینیریو ہے؟ اس کا سر الگ سینیریو ہے. اس کا یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں ہے، وہ آپ کی سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی کیا ہے؟ وہ اگر آپ کوئی وائلیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی، تو وہ آپ کی سیکیورٹی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ اب کسی سے بھی جا کے آپ کا مکان کرایہ پہ لیں تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ کم از کم 2 مہینے کی کرایہ ایڈوانس دو، وہ ایز اے سیکیورٹی ہوگا. کل کو آپ اس کے کرایہ نہیں دیتے تو وہ آپ کی وہ سیکیورٹی ضبط ہو جائے گی. یا کوئی آپ اس کا کوئی مطلب سامان چوری کر کے چلے جاتے ہیں، ویسے ہوتا تو نہیں ہے، وہ ان کے پنکھے لگے ہیں، پنکھے لے کے چلے جائیں آپ، تو وہ سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی وائلیشن میں آتی ہے، وہ امانت میں خیانت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس سر پہ اس بہت ڈیل کرے غلط گا کنسیپٹ ہے. وہ یہی چیزیں آپ کو کورٹ سے سیکھنے کو ملتی ہیں. سر ڈیل کرے گا اگر وہ سیکیورٹی واپس نہیں کرتا بندہ، اس پہ سر کون سا سیکشن ڈیل کرے گا؟ اس پہ آپ پھر ریکوری کا دعویٰ کر سکتے ہیں، سوٹ فار ٹھیک ہے ریکوری سر، آف منی. ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک ہے. چلیں جی، اور کسی جی کا سر. کوئی کوشچن ہو تو. سر ایک دفعہ یہ ریوائز کرنے سر. باسط احمد 117. چلیں میں آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں. جی وقاص علی ہیں ادھر؟ جی سر. جی سر. ہاں 117 کو ریوائز کریں آپ. جی سر. 117 میں جو سب سیکشن 1 ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بندہ بھی اپنا کورٹ سے ججمنٹ لینا چاہتا ہے کسی بھی لیگل رائٹ پہ یا لائبلٹی پہ،
تو جس پہ وہ مطلب ہے کہ جن فیکٹس پہ وہ ایگزسٹ کر رہا ہے تو پھر وہ پروو کرے گا. مین کے وچ ہی asserts must prove it. ہاں جی 1 میں یہ کہا گیا ہے. ہاں جی اور 2 میں رائٹ آپ نے کہا ہے کہ مطلب ہے وہ سول میں ہوتا ہے کہ وہ کرمینل میں رائٹ تو آپ کو یہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے, رائٹ تو آپ سول میں ہی کرتے ہیں, اور لیبلٹی جو ہے وہ آپ کی کرمینل میں ہوتی ہے. اور اسی طرح سب سیکشن 2 جو ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ جو بندہ کسی فیکٹ کے ایگزسٹنس کو مطلب ہے کہ باؤنڈ تھا پروو کرنے کے لیے, تو وہ ہی بندہ جو ہے پھر برڈن آف پروف بھی اسی پہ ہوگا. اس میں جو اگزامپل نمبر 1 ہے وہ مطلب جو سب سیکشن 1 ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اے اگر ڈیزائر کر رہا ہے کورٹ سے کہ وہ ججمنٹ دے کس کے خلاف, بی کے خلاف, کہ اس نے یہ کرائم کیا ہے, بی نے یہ کرائم کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں اے مسٹ پروو دیٹ بی ایز, تو پھر اے کو ہی پروو کرنا پڑے گا کہ بی نے یہ کرائم کمٹ کیا ہے. ہاں اب جی جو السٹریشن نمبر 2 ہے, بی جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہے سب سیکشن 2 سے. اس میں اس نے بات کی تھی کہ جو بندہ باؤنڈ ہو, بی میں انہوں نے یہی بتایا کہ یہاں پہ وہ بندہ باؤنڈ ہے. کیسے باؤنڈ ہے کہ ایک بندے مطلب ہے کہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ججمنٹ دے کسی کی مطلب انٹائٹل شپ پہ, کہ کسی بندے کو ڈسپوزیشن کروانے کے لیے, تو کورٹ کہے گی کہ سب سے پہلے آپ اپنی جو ہے وہ انٹائٹل شپ جو ہے وہ آپ ثابت کریں. تو ٹھیک ہو یہاں گیا پہ جو بندہ اے ہے وہ باؤنڈ تھا, اسی نے ثابت کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی باسط احمد سمجھ آیا آپ کو؟ سر اور تو سمجھ آ گیا, یہ سر کرمنل اور سول لائبلٹی کی سر سمجھ نہیں آئی ذرا. کرمنل لیبلٹی آپ کی کرمنل میں ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی کسی کا آپ نے کسی کا مرڈر کیا تو آپ کی لیبلٹی بنے گی کہ آپ نے مرڈر کیا تو آپ کو لیبلٹی کی سزا ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. جی سر. لیبلٹی کی سزا ہوتی ہے. آپ کو مطلب آپ کسی کا مرڈر کرتے ہیں تو آپ کو اس کی سزا دی جائے گی. رائٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے پیسہ لینا ہے تو آپ سول سوٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ کا اگر بنتا ہے تو وہ آپ کا رائٹ بن جائے گا. آرڈر کرے گی کہ ہاں جی واقعی آپ کا رائٹ بنتا ہے تو آپ کو پیمنٹ کر دی جائے گی. سر یہاں پہ جو لیبلٹی ہے وہ سول میں بھی ہو سکتی ہے نا؟ سول میں بھی ہو سکتی ہے. آپ نے 5 لاکھ کا دعویٰ کیا ہے, ٹھیک ہے, وقاص صاحب پہ, ٹھیک ہو گیا, کورٹ نے آپ کے حق میں ڈگری کر دیا ہے تو آپ کا رائٹ بن گیا اور ان کا وقاص صاحب کی لیبلٹی بن گئی کہ انہوں نے پے کرنا ہے. ٹھیک ہے سر, ان مطلب کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ دیکھیں نا لیبلٹی بھی ڈفرینٹ ہے. اب یہاں پہ جو وقاص صاحب کی ہوگی وہ سول لیبلٹی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اگر ادھر کوئی ان کو سزا ہوتی ہے تو پھر وہ کرمنل لیبلٹی کی سزا ہوگی. سول لیبلٹی اور کرمنل لیبلٹی. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہو مطلب گیا. سر ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو رائٹ ہے وہ جسٹ سول میں ہوگا اور جو لیبلٹی ہے وہ سول بھی ہو سکتی ہے اور کرمینل بھی ہو ہاں سکتی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. چلیں جی آگے. 118 آپ کو سمجھ آ گیا تو میرا خیال ہے باقی پورے سارے سمجھ آ جائیں گے آپ کو, کوئی مشکل نہیں لگے گا آپ کو. چلیں جی جی آگے ہے جی آپ کا 118. کہتا ہے whom the burden of proof lies, کس پہ برڈن آف پروف لائی کرے گا. کہتا ہے کہ برڈن آف پروف ان سوٹ اور پروسیڈنگ. اب سوٹ موسٹلی سول میں آ جاتا ہے, پروسیڈنگ کرمنل بھی ہو سکتی ہے, سول بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کرمنل پروسیڈنگ کو پروسیڈنگ کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پروسیڈنگ لائی آن دی پرسن ہو وڈ فیل if no evidence at all were given on other side. ٹھیک ہو گیا. جیسے میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ وقاص صاحب نے 5 لاکھ کا ریکوری کا دعویٰ کیا اور وہ پروو نہیں کر سکتے تو پھر وہ دوسرے پرسن پہ آ جائے گی کہ آپ عدیل احمد نے پروو کرنا ہے کہ واقعی میں نے نہیں لیے تھے 5 لاکھ. ٹھیک ہے, واقعی انہوں نے 5 لاکھ نہیں لیے تھے. اگر ایک سائڈ سے ایویڈنس نہیں آتی تو دوسری سائڈ اس کو پروو کرے گی کہ ہاں جی واقعی میں نے نہیں لیے تھے. ٹھیک ہو گیا, میں نے واقعی نہیں لیے تھے. اس کی وہ آگے السٹریشن یہی ہے کہ
احمد رانی مطلب مسٹر اے سو بشیر فار لینڈ. ٹھیک ہے, اے جو ہے اے لینڈ پہ بی کے پہ کوئی اے دعویٰ کرتا ہے بی پہ فار لینڈ آف وچ بی از ان پوزیشن. اب بی جو ہے پوزیشن میں ہے, اے دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مجھے پوزیشن واپس دے جائے. وچ ہی اے اسرٹ واز لیفٹ بائی اے بائی دی ول آف سی, بائی دی ول آف سی B's father. If no evidence were given on other side, B would be entitled to retain his possession. Burden of proof on A is on A. اب مسٹر کہتا ہے کہ مسٹر اے نے دعویٰ کیا ہے بی پہ کہ میری کچھ پراپرٹی ہے جو کہ بی کے قبضے میں ہے. ٹھیک ہو گیا, بی کے قبضے میں ہے, وہ پراپرٹی مجھے واپس دلوائی جائے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جو واز لیفٹ بائی اے بائی دی ول آف سی بیز فادر. اچھا, مسٹر اے کہتا ہے کہ میری کچھ پراپرٹی ہے جو کہ میری ہے, وہ بی کے قبضے میں ہے. ٹھیک ہے, وہ پراپرٹی مجھے واپس دلوائی جائے. اب مسٹر اے کہہ رہے ہیں کہ وہ پراپرٹی کیسے مجھے ملی ہے؟ وہ ملی ہے مسٹر بی کا جو فادر تھا اس نے ول میں مجھے پراپرٹی دی تھی. ٹھیک ہو گیا. اگر مسٹر اے ایویڈنس نہیں دے سکتا, کوئی ایویڈنس پروف ایویڈنس نہیں دے سکتا کہ وہ واقعی ول میں اس کو پراپرٹی ملی تھی یا نہیں ملی تھی, تو دین اس صورت میں جو پراپرٹی ہوگی وہ مسٹر بی کے پاس ہی رہے گی, قبضہ اس کے پاس رہے گا, مطلب وہ پروو نہیں کر سکے گا, تو اس کو کوئی قبضہ نہیں ملے گا. یہ ہے برڈن آف پروف آن اے. سپوز یہاں پہ وہ الج کر رہا ہے مسٹر اے کہ میری کچھ پراپرٹی ہے جو کہ بی کے قبضے میں ہے. ٹھیک ہے, بی کے فادر نے مجھے ول میں مجھے دی تھی. ٹھیک ہو گیا. اگر مسٹر اے وہ پروو نہیں کر سکتا تو اس پہ وہ اس کا دعویٰ خارج ہو جائے گا, اور برڈن آف پروف مسٹر اے پہ ہی ہوگا جو کہہ رہا ہے کہ میری پراپرٹی ہے جو کہ اس کی پوزیشن میں ہے, اگر وہ واپس نہیں کر سکتا تو اس کو وہ پوزیشن نہیں ملے گا. آگے اس طرح ایک اور السٹریشن ہے, اس میں کہتا ہے کہ ارشد سو بشیر فار منی ڈیو آن بانڈ, دی ایگزیکیوشن آف بانڈ از ایڈمیٹڈ. اب ارشد کہتا ہے کہ میں نے کچھ رقم لینی ہے بشیر سے. ٹھیک ہو گیا, جو کہ میں نے ان کو ایک بانڈ دیا تھا, سپوز کہ 1 لاکھ کا بانڈ دیا تھا. اب بانڈ کی ایگزیکیوشن کیا ہے؟ بانڈ کی ایگزیکیوشن ایڈمیٹڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب بشیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ واقعی مجھے بانڈ دیا تھا. ٹھیک ہو, بانڈ دیا تھا. بانڈ آپ کی وہ بزنس لینگویج میں آ جاتا ہے کہ بانڈ بھی ایک سمجھ لو کہ قرضہ ہوتا ہے. کمپنی کو اگر کوئی چیز ادھار چاہیے ہوتی ہے تو وہ آپ کو بانڈ ایشو کر دیتی ہے. بانڈ پہ آپ کو اینولی ایک انٹرسٹ بتا دیتی ہے کہ اتنی آپ کو انٹرسٹ مل کرے گا, اور بعد میں آپ اس رقم بھی واپس لے لیں گے. سپوز کہ آپ کو 1000 کے 100 بانڈ لے لیتے ہیں کمپنی کے, تو 1 لاکھ آپ کا چلا جائے گا اس کمپنی کے پاس. اب 1 لاکھ پہ آپ کو سرٹن 10% 15% آپ کو انٹرسٹ ملتا رہے گا. اس کے بعد وہ بانڈ آپ واپس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی ہوتی ہے کہ کتنی دیر بعد آپ نے کرنی ہے, تو وہ آپ کو واپس اصل رقم بھی مل جاتی ہے. یہ بانڈ. اب مسٹر اے کہہ رہا ہے کہ میں نے بانڈ دیا تھا بشیر کو, کتنے کا؟ ایک بانڈ دیا تھا بشیر کو, ایک بانڈ دیا تھا. اب بشیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بانڈ ایڈمٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جی واقعی مجھے بانڈ ملا تھا, واقعی مجھے بانڈ ملا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو بشیر سے اٹ واز obtained بائی فراڈ وچ ہی ڈینائی, وچ اچھا ڈینائی. اب کہتا ہے کہ وہ مجھے بانڈ تو مجھے میں نے لیا تھا, لیکن یہ مجھے دیا گیا تھا فراڈ کے ذریعے. ٹھیک ہے, مجھے فراڈ کے ذریعے دیا گیا تھا, جو کہ ارشد صاحب ہے مسٹر اے ہے وہ ڈینائی کر رہا ہے. کہتا ہے if no evidence were given on either side, کسی بھی سائڈ سے اگر ایویڈنس نہیں دی جاتی تو اے ورڈ سکسیڈ ایز بانڈ از ناٹ ڈسپیوٹڈ اینڈ فراڈ از ناٹ پرووڈ, therefore burden of proof is on B. ٹھیک ہو گیا. سمپلی اس ایگزامپل میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا آپ ایسے مثال لے لو کہ مسٹر عدیل احمد نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے 5 لاکھ دیا تھا وقاص صاحب کو.
5 लाख का एक बॉन्ड दिया था. اب وقاص صاحب ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جی واقعی مجھے بانڈ ملا تھا, واقعی مجھے بانڈ ملا تھا, ٹھیک ہو گیا. لیکن ساتھ وقاص صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بانڈ ملا تھا یہ بانڈ فراڈ سے لیا گیا تھا, ٹھیک ہے, فراڈ سے لیا گیا تھا, فراڈ ہوا ہے میرے ساتھ. اگر وقاص صاحب فراڈ پروو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, فراڈ پروو نہیں کر سکتے تو وہ کورٹ دعویٰ ڈگری کر دے گی 5 لاکھ کی حد تک وہ عدیل احمد کی فیور میں. یہ ہے. اب یہاں پہ برڈن آف پروف کس پہ ہے کہ اس پہ مطلب وقاص صاحب پہ کہ یہ الج کر رہے ہیں کہ فراڈ ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب عدیل احمد کہہ رہے ہیں کہ میں نے بانڈ دیا تھا, یہ کہتے ہیں جی بانڈ ملا ہے, اتنی حد تک ایڈمیشن آ گیا. تو بانڈ پہ تو کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے, لیکن ساتھ یہ پلی لے رہے ہیں کہ فراڈ کی, وقاص صاحب پلی لے رہے ہیں فراڈ کی. تو انہوں نے پروو کرنا ہے کہ یہ فراڈ ہوا ہے یا نہیں. اگر یہ پروو نہیں کر سکتے تو دعویٰ ڈگری ہو جائے گا اور وہ ان کو پیمنٹ کرنی پڑے گی. دس از آرٹیکل 118. اس کا میں آپ کو دوبارہ کرکس بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر پھر میں آپ سے پوچھوں گا, کہتا ہے کہ 118 کیا ہے. 118 کہتا ہے کہ برڈن آف پروف کس پہ ہوگا, کہتا ہے برڈن آف پروف اس پہ ہوگا اگر کوئی ایویڈنس نہیں آتی تو برڈن آف پروف دوسری پارٹی پہ آ جائے گا, ٹھیک ہے. اگر دونوں فریقین شہادت نہیں دی جاتی تو جس پارٹی پہ وہ برڈن آف پروف ہے وہ کیس آ جائے گی. جیسے کہ فراڈ ہے, وقاص صاحب کہتے ہیں فراڈ ہوا ہے, اگر وہ پروو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہو گیا, تو وہ کیس آ جائیں گے, اس کے اگینسٹ ججمنٹ آ جائے گی, ٹھیک ہو گیا. جس نے وہی سمپل وہی چلے گا, 117 والا رول چلے گا کہ ہی ہو اسرٹ مسٹ پروو اٹ, ہی ہو اسرٹ مسٹ پروو اٹ. جس نے کورٹ کو کہنا ہے کہ اسرٹ کرنا ہے تو وہ اس نے ہی پروو کرنا ہے کہ ہاں جی یہ ایسے ہے, یہ ایسے. آگے کہتا ہے جی آپ کا یہ ٹوٹل 118 تھا. لسٹیشن میں پہلی لسٹیشن میں وہ یہی کہا گیا کہ اگر اے کہتا ہے کہ یہ میری سرٹن لینڈ بی کے پاس ہے, اس کے پوزیشن میں ہے, تو اے نے پروو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اے پروو نہیں کر سکتا تو وہ دعویٰ اس کے اگینسٹ چلا جائے گا, اس کے فیور میں نہیں ہوگا دعویٰ, اس کا ڈسمس ہو جائے گا. اسی طرح بی اسٹیشن میں کہا گیا, اے کہتا ہے کہ میں نے بانڈ دیا ہے بی کو, بی کہتا ہے کہ ہاں جی واقعی بانڈ آیا ہے لیکن بانڈ فراڈ کے تھرو آیا ہے, ٹھیک ہو گیا. تو بی نے پروو کرنا ہے کہ وہ اس کی فراڈ ہوا ہے. اگر پروو نہیں کر سکتا تو وہ اس کی اگینسٹ فیور دعویٰ ڈگری ہو جائے گا, ٹھیک ہو گیا. آگے آجیے آپ کا 119 پڑھ کے پھر میں آپ سے کوشچنز لوں گا اگر آپ کے کوئی ہیں تو, ٹھیک ہے. آگے آپ کا کہتا ہے burden of proof as to particular fact, burden of proof as to particular fact. کہتا ہے جی burden of proof as to particular fact lies who wishes the court to believe it existence. وہی 117 والا کہ وہ burden of proof کسی particular fact پہ لائی کرے گا کہ تو مطلب کس پہ لائی کرے گا جو کہے گا کہ یہ certain fact exist کرتا ہے. اس کی ایگزامپل بہترین وہی ہے کہ جیسے پلی آف ایلیبائی لے لیتے ہیں. مسٹر عدیل احمد نے ایف آئی آر کروائی وقاص صاحب پہ, ٹھیک ہے, کہ وقاص صاحب نے مرڈر کیا ہے میرے بھائی کا, ٹھیک ہو گیا. تو اب مرڈر کہاں پہ, عدیل صاحب کہتے ہیں کہ مرڈر ہوا ہے ملتان میں. اب وقاص صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو جب مرڈر الج کر رہے ہیں ملتان میں, ٹھیک ہے, سرٹن ڈیٹ سرٹن ٹائم پہ, تو سرٹن ٹائم پہ تو میں امریکہ تھا, ٹھیک ہو گیا. یہ پارٹیکولر فیکٹ کو کی پلی لے رہے ہیں. تو یہاں پہ وقاص صاحب نے پروو کرنا ہے کہ واقعی اس ٹائم آپ امریکہ میں تھے, آپ اس ٹائم مطلب آپ امریکہ کا پاسپورٹ دکھائیں گے, امریکہ کی وہ کوئی کام دکھائیں گے یا ادھر کی کوئی ایگزسٹنس دکھائیں گے, ٹھیک ہے, تو دین آپ کی مانی جائے گی. یہاں پہ وہی بات کر رہے ہیں کہ برڈن آف پروف ایز ٹو پارٹیکولر فیکٹ, مطلب اگر کوئی پارٹی کوئی خاص پلی لیتی ہے تو اس پلی کو پروو کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے. burden of proof as to particular fact lie who wishes the court to believe its existence. پارٹیکولر فیکٹ پہ کوئی burden of proof اس پہ ہوگا جو کہے گا کہ یہ فیکٹ ایگزسٹ کرتا ہے. he who assert must prove it. آگے کہتا ہے unless it is provided by any law that burden of proof shall lie on any particular person. جب پارٹیکولر پرسن پہ اس کی ایکسیپشن کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ اس وقت نہیں ہوگا جب کوئی آپ کا خاص لا کہے گا کہ فلاں بندے نے پروو کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو برڈن شفٹ بھی ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب ویسے جنرل رول کیا ہے کہ پروسیکیوشن مسٹ پروو ہز کیس بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ. ٹھیک ہو گیا. اگر اس میں پلی لے لیتا ہے اکیوزڈ آپ کا, ٹھیک ہو گیا, تو اس نے پروو کرنا ہے. اگر اکیوز پلی اپنی پروو نہیں کر سکتا پھر بھی پروسیکیوشن نے پروو کرنا ہے. ٹھیک ہو, پھر بھی پروسیکیوشن نے پروو کرنا ہے. آگے اس پہ لسٹیشن بتا رہے ہیں کہ اے ارشد پروسیکیوٹ بی فار ٹیفٹ. ٹھیک ہے. اینڈ وشز دی کورٹ ٹو بلیو دیٹ بشیر ایڈمیٹڈ دی ٹیفٹ ٹو ظفر. آلسو ارشد مسٹ پروو دیٹ اٹس ایڈمیشن. ٹھیک ہے. بشیر کہتا ہے, بشیر نے ظفر کے سامنے ایڈمٹ کیا کہ یہ چوری کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کی میں آپ کو بہترین مطلب اس کا جو کرکس ہے اس السٹریشن کا, ٹھیک ہے, کہ وہ کہتا ہے کہ وقاص صاحب کہتے ہیں کہ آپ جو وقاص صاحب کہتے ہیں کہ عدیل صاحب کو چوری کی سزا دی جائے. ٹھیک ہے کیا, چوری کی سزا دی جائے کہ عدیل صاحب وقاص صاحب کہتے ہیں عدیل صاحب کو چوری کی سزا دی جائے. اور کس بیس پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ناصر بتا رہا تھا کہ وہ عدیل نے ناصر کو بتایا ہے کہ واقعی مطلب میں نے رات کو اس کے گھر گیا تھا, چوری کر کے آیا تھا. اب تھرڈ پرسن سن رہا ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ کے جو ناصر کے سامنے عدیل نے ایڈمیشن کیا ہے کہ ہاں جی میں نے واقعی وہ اس پرسن کے گھر جا کے مطلب چوری کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ آواز آ رہی ہے سب کو, چل رہی ہے, ہاں چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ یہی ہوگا آپ کا, ٹھیک ہو گیا, کہ تھرڈ پرسن نے آ کے پروو کرنا ہے کہ ہاں جی واقعی اس نے ایڈمیشن کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اگر وہ پروو کر دیتا ہے, مطلب ناصر صاحب آ کے کورٹ میں کہہ دیتے ہیں جی واقعی اس نے مجھے کہا تھا کہ میں چوری کر کے آیا ہوں, دین تو وہ ایڈمیشن پروو کیا ہوگا, نہیں تو نہیں. اگر ناصر صاحب نہیں آتے تو ان کو سزا نہیں ہوگی. میں پھر آپ کو السٹریشن بتا دیتا ہوں کہ آپ کا وقاص صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدیل احمد کو چوری کی سزا دی جائے, کورٹ میں کہہ رہے ہیں کیونکہ عدیل احمد نے چوری کی ہے اور چوری کی ساری سٹوری بتائی ہے ناصر صاحب کو. ٹھیک ہو گیا. تو وقاص صاحب نے پروو کرنا ہے عدیل احمد کا ایڈمیشن کیسے, کہ ناصر صاحب کو عدالت میں لے آئیں گے اور ناصر صاحب کی ایویڈنس پہ اس کو سزا ہو جائے گی. یہ ہوا ہے آپ کا 119. یہاں تک آپ کا کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اینی ون. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے. جی کیا سمجھ آیا ہے 119 کا؟ سر 119 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو برڈن آف پروف ہے جو کسی مطلب پارٹیکولر فیکٹ پہ لائی کر رہا ہے تو پھر وہ جو ہے مطلب تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ پارٹیکولر فیکٹ پہ جو ہے وہ برڈن آف پروف کو دے گا. unless it is provided by any law that the proof unless کی ایکسیپشن یہ ہے کہ کسی لا میں یہ اسپیسیفک نہ کہا گیا ہو کہ جو پارٹیکولر فیکٹ ہے وہ اس پارٹیکولر پرسن نے ہی پروف کرنا ہے. یہ اس میں آپ نے جو ایگزامپل اے دیا ہے کہ اے پروسیکیوٹ بلیف اور تھیفٹ اینڈ وشز دی کورٹ ٹو بلیو دیٹ ایک مطلب ایک اے نے کورٹ نے یہ الزام لگایا بی پہ کہ اس نے چوری کی ہے, اور بی نے وہ چوری کے متعلق جو تھیفٹ سے متعلق جو ہے وہ سی کو بتایا. اب جو ہے وہ اے کو ہی جو ہے ایڈمیشن پروو کرنا پڑے گی. اگر تو وہ سی جو ہے وہ کورٹ میں آ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ جی بالکل بی نے ہی چوری کی ہے ایز اے وٹنس, پھر تو وہ ایڈمیشن پروو ہو جاتی ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اس کی ایڈمیشن پروو نہیں ہوگی. یہ اے میں بتایا گیا. اور بی میں
بی میں وہ جو پلی آف ایلابائی آپ نے بتایا کہ وہ ایک پارٹیکولر فیکٹ ہے، اور ایک بندہ پلی آف ایلابائی لیتا ہے کہ میں سرٹن ٹائم یا سرٹن ڈے جو مطلب ہے کہ اس جگہ پہ نہیں تھا، کرائم سین پہ نہیں تھا، تو پھر اسی کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں تو وہاں پہ نہیں تھا ہاں جی اس وقت میں۔ یہی کچھ